أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ذوقا فقلت له عزة الله أعظم من الذوق فقال يا فاطمة ضيفي بالكساء اليماني فقدتني به فأتيته بالكساء اليماني فقدته به وسرت أنظر إليه من الرسول فقال له أنه البدر في ليلة تمامه صلى عليه الصلوات. فما كانت الأصحاب من ولد الحسن قد أقبل السلام عليك يا الله فقلت عليك السلام يا ولدين وصبر الفاضي فقال يا أمه ثم عندك رائحة طيبة كما رائحة رسول الله وقلت لها إن جدك تحت الكساء وأمر الحسن له الكساء قال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأمرني أن أدخل معك تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي يا صاحب حوض قد أذنت لك ودخل معه تحت الكساء وما كانت الأصحاب وجد رجل الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا الله فقل عليك السلام يا ولدي ويا قرتين والسمر الأطوالي وقال اليوم وجدتم وجدت رائحة طيبة عنها رائحة رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم جدتك وحانت تحت الكساء فنال الحسين له الكساء قال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اخترعه الله وتعلمني أن أكون معكما تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أجدت فدخل معهما تحت الكساء فأوصل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا من أبن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أسمع عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله وقلت لها وما عليك تحت الكساء وأقبل له الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأمرني أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيلي وخليفتي وسيرت صاحب جلالي قد أذنت لك فتح علي تحت الكساء ثم أتينا على الكساء قلت السلام عليك يا مطاه يا رسول الله أتأمرني أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا مدرتي قد أذنت لك فتح تحت الكساء فلما اطمأن جميع تحت الكساء أخذ رسول الله بطرف الكساء وعامرات إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وآمتي لهم نهري ودامهم دامي يعلموني ما يعلمهم ويعلمهم ويعلمهم أنا حرب لمن حرمهم وسلم لمن ظلمهم وأتوب لمن أذاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني ولا منهم فجدت وأبيك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهبهم رزقك وأجرهم تكبيرا
وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سلطان السماوات لما خلقت سماء مبنية ولا زمنية ولا قمر منيرا ولا شمس منيرة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسرين في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكتاب. فقال أمين جبريل يا رب من تحت الكتاب. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالتهم فاطمة وأبوها وأبوها وطنها والسماوات. فقال جبريل رب يتامرني أن أحدث على أن يكون معهم فحدثا. قال الله نعم قد نزل لك وحادث الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وإذا الجلال بما خلقت سماء مبنية ولا زمنية ولا قمر منيرا ولا شمس منيرة ولا فلك يجري ولا بحر يجري ولا فلك يجري إلا بأجلكم ومحبتكم. وقال أمن لي أن أدخل معكم فأتعلموا يا رسول الله. فقال رسول الله عليه السلام يا أمنا واحد الله إنه نعم قد نزلت لك ودخل جبريل وأنا تحت الكسرى. فقال لي إن الله قد هو عليكم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال أبي يا رسول الله أخبرني ما رجل من هذا تحت الكساء من الفضل من الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر قول هذا بما مما قيل يا أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا أن نزلت رحمة حفتهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا. قال علي حفظ الله يكون وقال شيتنا فاجبروا. فقال النبي ثانيا جعلني والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر قبل هذا فيما بيننا وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيه مأمون الله فرج الله همه ولا مأمون إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي نور الله فضلا وكلنا وكذلك شيئتنا فعل وصرف في الدنيا والآخرة ربك بیدم یہی تو پاج ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی صلوات. حدیث کتنا پڑھی گئی ہے. اس حدیث کے تحت کتاب کا ثواب سید ممتاز حیدر ابن سید ایوب حسین ایوب کو اشعار بیان کرتے ہیں اور ایک سورہ فاتحہ. محمد وآل محمد صلوات. درود پڑھیے محمد وآل محمد.
ہے باعث دکھلائے دیدار
مولوی رسول اللہ سید ممتاز حیدر رضوی ابن سید ایوب حسین رضوی جملہ مومنین مومنات مرحومین ثواب الفاتحہ۔
کے کرنے لگے رکھیو نگاہ لطف میری نور اور بنا بزا دیس اور جدائی حسین اور اے زینب حضیر امانت ہمار اور پیار اس کو کیجیو الفت ہمار ایزائی سے اور وسیعت ہمار اور اب جیتے گھیلا آئے اور رخصت ہمار اب جیتے گھیلا آئے اور رخصت ہمار دنیا سے خیمہ جانب اور سر چلا مشتاق اور پیاسا گلا دنیا سے خیمہ جانب اور سر چلا اور مشتاق آگے تھے پیاسا گلا میں مشتاق آگے تھے پیاسا گلا میں جبرل میں فاطمہ ہوا اور محمد اور محمد صلی طرف کرو سلام سے لگے یا ولی یا کے جو چاہنے والے ہوں گے یا ولی یا کے جو چاہنے والے ہوں گے وہ جری ہوں گے نڈر ہوں گے جیالے ہوں گے وہ جری ہوں گے نڈر ہوں گے جیالے ہوں گے جس کے سینے پہ سجے ہوں گے نشان ماتم کے جس کے سینے پر سجے ہوں گے نشان ماتم کے اس کی تربت میں اجالے ہی اجالے ہوں گے اس کی تربت میں اجالے ہی اجالے ہوں گے یا ولی یا کے جو چاہنے والے ہوں گے صلوات
دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے بار، دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے بار، دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے بار، تھام کر انگلی جسے چلنا سکھایا مدتوں، ایک دن اس کے سہارے کو ترس جاتا ہے بار، جان کتنے خواب کرتے ہیں سفر بچے کے ساتھ، گھر سے پہلی بار جب اسکول لے جاتا ہے بار، جب نمایاں کامیابی چومے بیٹے کے قدم، نظر دلواتی ہے ماں سجدے میں گر جاتا ہے بار، زندگی بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح، موت کی گودی میں ایک دن تھک کے سو جاتا ہے بار، عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش، جب ترقی دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے بار، سامنے آنکھوں کی جس بیٹے کے مر جاتا ہے بار، لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے بار، روز عاشور
بلند نعرہ صلوات. مرحوم کے بلند درجات کے لیے بلند تر صلوات. اس کے بعد سلام کرنا شاید آپ کی سماعت کو کروں گا. میں تذکرہ پورا تراب کر دوں گا. لہد میں تذکرہ پورا کر دوں گا اور سوال کوئی بھی ہو لاجواب کر دوں گا. کہ سوال کوئی بھی ہو لاجواب کر دوں گا. کہ فرشتوں میرے گناہ میں حساب ہے تو کیا علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا. علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا. لہد میں تذکرہ پورا کر دوں گا. صلوات پڑھیں. ایک بار آپ لوگ پڑھیں محمد والا. کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا. شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا. کہ تھا جس کا انتظار وہ ساتھ قریب ہے. دن ڈھل رہا ہے شام میں مصیبت قریب ہے. ارے کچھ دیر کی ہے بات قیامت قریب ہے. زینب غریب بھائی کی رخصت قریب ہے. کہہ کے مانگا ماں کا جو پرتا سلا ہوا. کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا. کچھ دور کہ کچھ
زمن کہ کچھ دور ہٹ کے خیمے میں بولے شہ زمن ارے زحمت نہ ہو تو بازو بڑھاؤ ذرا بہن میں بوسے دوں وہاں کے پدھے گی جہاں رسن بازو بڑھا کے روتی تھی ہم شیر خستتن بھائی بہن کے بازو کو جب چومنے لگا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا اور یہ سن کے بنت فاطمہ زہرا تڑپ گئی بولی گلا بڑھاؤ بس اب جلد یا آخی کہ اماں کی بات آج مجھے یاد آ گئی ارے میں بوسے لوں وہاں کے چلے گی جہاں چھری زینب نے پڑھ کے چوما برادر کا جب گلا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا اور بیٹی سے پھر یہ کہنے لگا فاطمہ کا لال رہنا پھوپھی کے پاس رکھے گی تیرا خیال کہ غربت میں تم پھوپھی سے نہ کرنا کوئی سوال ورنہ تیرے پدر کو بہت ہوئے گا ملال کہ پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے جو دینے لگے دعا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا کہ عابد سے ارے عابد سے پھر یہ کہنے لگے شاہ کربلا ارے بیواں اور یتیموں کا اب تم ہو آسرا کہ جو امتحان میرا تھا سب میں نے دے دیا اور آگے آگے تیرا جہاد ہے بیمار کربلا کہ بیمار بیٹا باپ سے جس دم جدا ہوا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا کہ خیمے سے ارے خیمے سے باہر آئے جو سلطان کربلا سر کو جھکائے روتا تھا خود عاشق باوفا اب کس طرح سوار ہو زہرا کا لاڈلا ارے تنہائی کے سوا کوئی یاور نہیں بچا جب سوئے نہر دیکھ کے غازی کو دی صدا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا خیمے میں آگے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا
محمد علیہ السلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ بالحق بالقادر ولا يعطي النعماء ولا عبدون ولا يعطي حق المرسلين الذي ليس لصفته حد محدود ولا نحط مولود ولا وقت معلول ولا أجل ممدود وترى الخلائق كقدرته ونشر الدمع برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي الطاهرين المحفوظين المظلومين المنتجبين المنتقبين القيامين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. درود بجنة محمد عليه السلام. کامیاب ہے ہر وہ فرد جو ذکر سے متمسک ہو گئے. سبب کامیابی سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جس کا یہ پاک مقدس مطہر طیب طاہر ذکر ہے. ایصال ثواب کے عنوان سے اس مجلس اللہ کا انعقاد اسی کو مضمون رکھتے ہوئے ایک آیہ مجیدہ کے جز کو سرنامہ شفن قرار دیا گیا. پروردگار عالم نے اپنی لاریب کتاب میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہاری ہدایت سبیل کی طرف کر دی ہے. مرضی تمہاری ہے سبیل پہ آ کے شاکر بن جاؤ, شکر کرنے والے بن جاؤ, یا سبیل کا انکار کر کے کافر کہنا. حضرت انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے, توجہ ہے سب کی, زیادہ طویل سلسلہ عبادت نہیں کہ بڑا مختصر سے لمحات کے لیے دو باتیں عرض کرتا ہوں. تو ایک ایسا
ایک ایسی آیت ہے جو حضرت انسان کے زبان پہ جاری ہو جاتی ہے جب کسی کو کسی کے انتقال کی خبر ملتی ہے۔ ہر مسلمان اس آیت کا ہجرا کرتا ہے، اس کلمے کی تلاوت کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ انا للہ، تھوڑا سا اگر بولیں گے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ احسن تو اگر اس آیت ہی کو ہم اصول بنا لیں تو دنیا و آخرت دونوں سدھر جائے گا کہ ہم اسی کی طرف سے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں واپس لوٹ جائیں گے۔ اگر انسان متوجہ رہے تو دنیا و آخرت کا نظام اور دنیا و آخرت کا معاملات سدھر جائے۔ پہلا رب نے ارشاد فرمایا سورہ انسان میں، جس آیت کے جز کو میں نے تلاوت کیا اس کے ابتدا میں رب فرمانے لگا کہ سنو، تم پہ ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ تم قابل ذکر نہ تھے، ہم نے تمہارا ذکر کر دیا تو تم قابل ذکر ہو گئے۔ اللہ بول رہا ہے اس سورہ کو دو اور ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، سورہ انسان، سورہ دہر اور سورہ حل اتی۔ ابتدا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل اتی للانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ کہ سنو، تم پہ ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ تم قابل ذکر نہ تھے، میں نے تمہارا ذکر کر دیا تو تم قابل ذکر ہو گئے۔ پالنے والے نے انسان بنا کیسے؟ کہا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج۔ ہر انسان کو اس کی حیثیت اور اس کی حقیقت کو یاد دلایا کہ اپنی حیثیت کو پہچانو۔ سنو، اس سے بڑھ کے کوئی حیثیت نہیں کہ ہم نے تمہیں ملے جلے آب نجس سے خلق کیا۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے تمہیں سماعت دی ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں۔ ہم نے تمہیں بصارت دی ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں۔ اور جب سماعت و بصارت دے دی تو ہم نے تمہیں دنیا میں بھیج دیا، اور دنیا میں بھیجنے کے بعد تمہاری ہدایت سبیل کی طرف کر دی، مرضی تمہاری ہے، سبیل پہ آ کے شکر کرنے والے بن جاؤ یا سبیل کا انکار کر کے کافر کہلاؤ۔ اور پھر کسی مقام پہ کہنے گا سنو، وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے اٹھایا ہے، کچھ دنوں کے لیے اس دنیا میں رہو گے، واپس لوٹ کر اسی مٹی میں جانا۔ آئے ہو مٹی سے، یہ کچھ دنوں کا قیام ہے۔ اگر دو سے کچھ دن کے لفظ کو سمجھ جائیں یہی سائنس ہے، یہی فیصلہ کن کہ کچھ دنوں کا قیام ہے، واپس لوٹ جاؤ گے اسی مٹی میں۔ اور پھر کسی مقام پہ تخلیق کی پوری کیمسٹری کو، انسان کی تخلیق کی پوری کیمسٹری کو بیان کرنے کا، کہنے کا لقد خلقنا الانسان من صلصال من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا مضغة عظاما فكسونا عظاما لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ کا سنو، ہم نے تمہیں مٹی کی سطح سے اٹھایا ہے، پھر ہم نے تمہیں نطفہ بنا کے رحم مادہ میں رکھا، ثم خلقنا نطفة علقة، ہم نے اس نطفے کو علقہ جمع و خون بنایا، فخلقنا علقة مضغة، ہم نے اس جمع کے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، فخلقنا مضغة عظاما، ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں اگائی، فکسونا عظاما لحما، ہم نے ان ہڈیوں پہ دوبارہ گوشت چڑھا دیا، ثم انشأناه خلقا آخر، جب یہ تمام امور انجام پا گئے تو ہم نے اسے مخلوق بنا دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بابرکت ہے وہ اللہ جو اس انداز سے خلق کرتا ہے۔ غور کرنا، یہ قرآن ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے۔ یہ حضرت انسان کو رب نے متوجہ کیا ہے، وہ بھولنا نہیں۔ اور پھر دیکھیں گفتگو کس طرح رب کر رہا ہے انسان سے۔ علم نظر لہو ہے کہ ہم نے تمہیں آنکھیں نہیں دی، لساناً و شفتین کہ ہم نے زبان اور بولنے کے لیے تو ہونٹ نہیں دیے، وہدیناہ النجدین کہ ہم نے تمہیں دونوں راستوں کی تعلیم نہیں دی۔ سورہ والشمس میں کہنے کا والنفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ سنو، کتنا ہی اچھا نفس ہم نے بنا دیا، اس میں فسق و فجور اور ثواب و تقویٰ دونوں برابر سے رکھ دیے۔ مرضی تمہاری ہے، فسق و فجور پہ عمل کر کے فاسق و فاجر بن جاؤ یا ثواب و تقویٰ کو افراد متقی کہلاؤ۔ رب نے مجبور پیدا نہیں کیا، یہ بھی ایک فلسفہ ہے۔ اور جبر اختیار کے فلسفے پہ علماء نے دفاتر کے دفاتر لکھے، چاہے مخلوق مجبور ہے مختار۔ میرا یہ موضوع گفتگو نہیں تو میں اس پہ بھی کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ تو حضرت انسان ہے جب جانے لگتا ہے تو کیفیت کیا ہے؟ اور کریں گے اس کیفیت، جب انسان دنیا سے جاتا تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟
اور ایک لمحہ ایسا آتا ہے، اگر توجہ کریں تو میں عرض کروں، ایک لمحہ ایسا آتا بالخصوص یہ جو محبت محمد والے محمد ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اب مجھے نہیں پتا کون کیسے محسوس کرے گا، لیکن فطرہ پیش کر رہا ہوں. اب یہاں سے فرق ہونا شروع ہوا. دنیا میں تو رب ہے نا، وہ اس کو رب کہتے ہی کیوں ہیں؟ جانتے ہیں رب کیوں کہتے ہیں؟ رب کہاں اسے جاتا ہے؟ رب کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس اللہ کرے اس کو قوت سے محسوس کریں، جس ذرے کو جیسا ماحول جیسی فضا چاہیے اس کو ویسا فراہم کر دینے والے کو رب کہتے ہیں. کاش کہ اس کو سمجھیے، اس لیے اسے رب کہا جاتا. تب دنیا میں اگر دیکھیں تو وہ فرعون کو بھی دے رہا ہے، موسیٰ کو بھی دے رہا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تائید کرتے ہیں میری؟ فرعون کو بھی دے رہا ہے، موسیٰ کو بھی دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، پیارے نبی کو بھی دے رہا ہے، پیارے نبی کے دشمنوں کو بھی دے رہا ہے. اب کہاں پر آ کے معاملہ ہوا؟ جب دنیا سے رخصت ہوا. اور یہ خدا کے انکار، ایک اور جملہ کہہ دوں، پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے اس کو محسوس کریں گے. بھائی خدا کے، اللہ کرے پہنچا سکوں، خدا کے ہونے پہ دلائل کی ضرورت نہیں ہے، خدا کے نہ ہونے پہ دلیلیں چاہیے. یا صاحب زمان، کاش کے بات کر سکوں میں، تو آپ اس کو محسوس کیجئے. اور جو خدا کے انکاری ہیں ان کے لیے بڑی سیدھا سا فارمولا جوانوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بہت سیدھا سا فارمولا. تو کیا ہے کہ بھائی ہم تو تمہاری بات جب مانے، جب وہ بھیجے تو آنے سے انکار کر دو، جب وہ بلائے تو جانے سے انکار کر دو. یعنی بڑی پریکٹیکل بات کر رہا ہوں میں، اس کو محسوس کیجیے. فرق کدھر؟ وقت نزاع آیا، جہاں پر آئی کام آل محمد کی محبت. یوں تو دنیا میں بڑی نعمتیں نہیں اس محبت کے سبب. شرط یہ ہے کہ اس محبت کی شناخت ہو سکے، عارف ہو جائیں اس محبت کے کہ جو محمد والے محمد کی محبت، اس کو پہچان سکے. اور کر رہے ہیں یہ میزان ہے، یہ فرق، یہ پیمانہ ہے آل محمد کی محبت. ہونا کیسا چاہیے؟ ایک فطرے میں معصوم کا فرمان پیش کرتا ہوں، جن کے قلب میں آل محمد کی محبت ہے، جن کے روح میں آل محمد کی محبت ہے. فطرہ پیش کرتا ہوں، اللہ کرے محسوس کرے. ایک شخص آیا میرے چھٹے امام حضرت صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس کہنا مولا پریچنگ کے لیے جا رہا ہوں، تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، کوئی نصیحت فرما دے. سمجھیے گا اس بات کو، پریچنگ کے لیے جا رہا ہوں، کوئی نصیحت مولا. معصوم نے فرمایا سن تبلیغ کے لیے جا رہا ہے، کہاں نصیحت لینے آیا ہے، کہاں. تب اب کوشش کرنا جب تک تو تبلیغ میں رہے تجھے زبان سے بڑا تھوڑا سا کام لینا پڑے. مجھے نہیں پتا پہنچے نہیں پہنچے، جب تک پریچنگ کرتے رہنا، زبان کا استعمال بہت تھوڑا کرنا پڑے، یعنی تمہارا عمل اس بات کی دلیل بن جائے. یہ پیمانہ ہے میرے بھائی، آل محمد کی محبت میں معمولی شے نہیں ہے. ایک شخص آیا مولا کی بارگاہ میں، کہنے کا فرزند رسول غریب ہوں، کچھ امداد فرمائیے. مولا فرمایا غریب نہیں ہے تو. کہنے کا مولا 3 روز سے باتیں ہو رہے، کیا کروں؟ اور فرمایا اچھا ایک کام کر، جو شاید تیرے پاس ہے مجھے دے دے، اس کے بعد دنیا جہاں کی دولت تجھے دیتا ہوں. ہاتھوں کو جوڑ کے کہنا فرزند رسول یوں تو ہے نہیں کچھ میرے پاس، لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں تو فرمائیے کہ ہم محمد والے محمد کی محبت ہمیں دے دو، اس کے بعد جو چاہیے تم لے جاؤ. انہیں یہاں سمجھ میں آ رہا ہے میرے دوستوں. دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے سے پہلے ذرا یہ تو دیکھ لو کہ معاملات کیا ہے. ارے صاحب رزق کی بندش کر دی ہے، بندے کی حیثیت جو اس کے بھیجے ہوئے رزق کے اوپر بندش لگا سکے. پریشانی کی بات نہیں ہے، بڑی پریکٹیکل ہو کے باتیں کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا اگر تم نے سخت ہو جائے. بندے کی حیثیت ہے کوئی. شہزادی نے بنت رسول مخدومہ عالمیان حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا روحی مجلس میں بنت رسول نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، اور یہ پالیسی تھی کیا؟ بیوی نے خطبہ دیا، خطبہ بھی بہت قیمتی ہے، شہزادی کا زمانے سے فرصت حاصل کر کے اس خطبے کی ترجمے کو پڑھتا، انگریزی اردو دونوں زبان میں ترجمہ ہو چکا. اس میں ایک فکرہ ارشاد فرمایا بنت رسول نے، کہا سنو رب نے فرمایا ہے تم شکر ادا کرو، نعمتوں میں اضافہ ہم کریں گے. تو دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے سے پہلے اپنے گھر میں دیکھ لو شکر کی کمی تو نہیں ہو گئی. نعمتیں کیسے رک سکتی ہیں؟ یہ سانس نعمت ہے،
واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم كذلك یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبین یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها وأکثرهم الکافرون. سورہ مبارکہ نحل چیپٹر نمبر 16 81 82 83 تین آیتیں مسلسل کا سنو. اللہ نے تمہارے لیے ہر شے کو بنایا، وہ ہر شے تمہارے لیے نعمت ہے. رب نے تمہارے لیے سائے کو بنایا، وہ سائے تمہارے لیے نعمت ہے. رب نے پہاڑ بنایا، پہاڑ تمہارے لیے نعمت. پہاڑوں میں غار بنایا، وہ غار تمہارے لیے نعمت. رب نے تمہیں سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے لباس عطا کیا، وہ لباس تمہارے لیے نعمت. یہ جو سایہ ہے کبھی اس کو نعمت کام کیا، کبھی اس کے اوپر سے چل کے گزر جاتے ہیں، کبھی کام کیا. اگر ایک لمحے کے لیے سائے کو انسانیت سے اٹھا لیا جائے تو پوری انسانیت جھلس کے رہ جائے. کتنی بڑی نعمت ہے یہ سایہ. میرے دوستوں، میرے تو محبت محمد علیہ محمد ایک پیمانہ ہے. یاد رکھیں کہاں آ کے فرق ہوا. اور آل محمد کے چاہنے والوں کا تو مقام و مرتبہ ہی کچھ اور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے معصوم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے ہمارے حکمداروں کی، اللہ کرے پہنچا سکوں، ہمارے حکمداروں کی تینت میں خاص شفا ملائی ہے. کیا صاحب الزمان. ہاں علت بتاؤ، یعنی اس کا نتیجہ سامنے آیا. ایک عربی کا مقولہ مصرا تو غالباً سب بزرگان تو جانتے ہی جانتے ہیں. وہ مصرا بڑا مشہور ہے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا احسن تو پہنچی وہیں پہ خاک جہاں. مصرا یوں نہیں کہہ دیا گیا. عربی کا ایک مقولہ کل شے یرجع الی الاصل، ہر شے اپنے اوریجن کی طرف لوٹتی ہے، اپنے اصل کو لوٹتی ہے. یہ عربی کا مقولہ ہے. اور اردو میں مصرا بھی ہو گیا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خلیفہ. علت کیا ہے؟ یہی تو سبب ہے آل محمد کا چاہنے والا دنیا کے کسی کونے پہ دفنا دیا جائے، یا نجف سے اٹھتا ہے یا کربلا سے اٹھے گا. کیا صاحب کیوں؟ اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ خاک شفا ملی ہوئی یقیناً. آل محمد کے چاہنے والا دنیا کے کسی کونے پہ دفنا دیا جائے. یہ روایات موجود ہیں، اور اس روایات کو تو مشائخ الثلاثہ نے اپنی کتابوں میں لکھا. وہ روایت کیا ہے کہ جب کسی مومن یا مومنہ کا انتقال ہوتا ہے، نام دیکھیے محبت کا، آل محمد کی جو محبت ہے. جب کوئی مومن یا مومنہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو فرشتے سب سے پہلا تحفہ پروردگار اس مومن یا مومنہ کو کیا دیتا ہے؟ مشائخ الثلاثہ نے لکھا کیا کہ جب مومن یا مومنہ دنیا سے جاتے ہیں تو سب سے پہلا تحفہ فرشتے اس مرنے والے کو، مرنے والی کو یہ دیتے ہیں کہ اس کو آواز دے کے کہتے ہیں اے مومن یا مومنہ، رب نے تجھے پہلا تحفہ یہ دیا ہے کہ تیرے جنازے میں شریک ہونے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اب یہیں سے مسلسل ایک جملہ لیجئے گا کہ رب نے تجھے پہلا تحفہ یہ دیا ہے کہ تیرے جنازے میں شریک ہونے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. انصاف سے بتانا یہ مومن یا مومنہ کا مقام ہے کہ اس کے جنازے میں شریک ہونے والوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو سوچئے اس کا مرتبہ کیا ہوگا جو قبر حسین کا زائر بن رہا. کیا صاحب زمان، جو قبر حسین کی زواری کر رہا. یہ قبر حسین کی زواری کوئی معمولی شے ہے. اب یہ بھی کہہ دوں روضہ حسین کے لیے یعنی کربلا پیسوں سے نہیں، کربلا ارادے سے جاتے ہیں. کربلا کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے، یاد رکھیے گا. یعنی عالم کیا ہے؟ ایک مومن یا مومنہ جائے دنیا اس کے جنازے میں شریک ہونے والوں کو گناہ بخش رہے ہیں، بخش دیے گئے. جو قبر ابا عبداللہ کا ظاہر ہو اور حسین ابن علی، میرا مولا وہ ہے جس نے فطرت بدلی ہے. بھائی کہیں میں کربلا کی بات کر رہا ہوں، فطرت بدلی ہے میرے مولا. یعنی کہنا کیا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ مجھے زخم آ جائے اور زخم پہ اٹھا کے میں خاک لگاؤں، طبیب کے پاس جاؤں، طبیب کیا کہے گا؟ اللہ آپ نہیں جانتے کہ زخم کی خاک تو زخم کی دشمن ہے، مٹی تو زخم کی دشمن ہے، اس نے زخم کو اور خراب کر دیا ہے. ایسا یا نہیں؟ میرے مولا نے فطرت بدلی ہے. جو شے زخم کی دشمن تھی حسین نے اسی کو شفا بنایا ہے. میرے دوستوں کربلا سن کے نہ گزرے، کربلا محسوس کرے. احساس ہوگا آپ کو، یوں ہی نہ گزر جایا کرے. کربلا کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی یہ جو آل محمد نے صلوات اللہ سلام اللہ علیہ مجمعین، یہ
یہ آل محمد نے جو دعائیں دی ہیں، زیارات دی ہیں، یہ کتنا بڑا خزانہ ہے. سوچا کبھی آپ نے؟ بات آخری کر رہا ہوں، صاحب کا آواز کروں گا، لیکن اگر شرط یہ ہے کہ میری طرف متوجہ رہے تو میں پیغام پہنچا سکوں. اور جو باتیں میں کر رہا ہوں اس کو ایک سماج سے نہیں، یہاں سے سنیے گا. محفوظ تو ہوتی رہتی ہیں ہماری باتیں، محسوس فرمائیے. یعنی یاد رکھیے، کربلا کو محسوس کریں، کربلا کو سن کے نہ بھولیں. یہ جو دعائیں، یہ زیارات، یہ آل محمد نے دیا نہیں دیا؟ تھوڑا جوان میری تائید کرے، دیا نہیں دیا؟ یہ خزانہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب یہ خزانہ ہے تو داہنے بائیں آل محمد کے چاہنے والوں کو جانے کی ضرورت کیا؟ کیوں ادھر سے ادھر سر دھرتے پھر رہے؟ آل محمد کا دیا ہوا ہر کچھ موجود ہے، چاہے وہ دعاؤں کی صورت میں ہو، چاہے وہ زیارات کی صورت میں ہو. یعنی مثال دیتا ہوں، چوتھے امام کا دور دیکھیے، صلی اللہ علیہ محمد. آج بہت بدل گیا مجلس کا. چوتھے امام کا دور دیکھیے، جب رہائی ہوئی ہے مولا اہل حرم کی اور واپس سرکار مدینے آئے. توجہ کرنا، دور زمانہ کیسا، کتنا پرآشوب زمانہ ہے کہ ابھی کربلا برپا ہوئی. رہائی ہوئی، اہل حرم واپس آئے. جوان میرے تاریخ آل محمد کا مطالعہ کریں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کس زمانے میں کس طرح آل محمد نے دین کو پہنچایا ہے اور دین کو محفوظ رکھا. ممبر امام کے پاس نہیں ہے، تائید کرنا تھوڑی سی میری بزرگان جانتے ہیں. یعنی چوتھے امام کا زمانہ جب رہائی کے بعد آئے، ممبر مولا کے پاس نہیں، چھینا ہوا ہے. محراب مولا کے پاس نہیں ہے، چھینی ہوئی ہے. لیکن میرا مولا ہے حجت خدا کا، تو ہم سے ممبر چھینے گا، کاش کے قوت سے محسوس کرنا، تو ہم سے محراب چھینے گا، تو ہم سے مصلی اور دعا کو نہیں چھین سکتا. میں نے کچھ کہہ دیا ہے، آپ سوچ رہے ہیں. یعنی مصلی میں بیٹھ کے میرے چوتھے امام نے دعاؤں کا وہ مجموعہ تعلیم کیا، اس مجموعے کو زبور آل محمد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، صحیفہ سجادیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. کوئی مشکل آتا ہے صحیفے کو کھولو، اس سے مربوط دعا کی تلاوت کرو، بحق امام چہرو، رب تمہاری مشکل کو حل کرے گا. یعنی صحیفہ سجادیہ کو تعلیم کیا، دعاؤں کا خزانہ دے دیا. یعنی میں جملہ کہوں، جتنے بھی صحیفے آئے وہ سارے کے سارے عرش سے فرش پہ آئے ہیں. واحد سجاد کا صحیفہ ہے جو فرش سے عرش پہ گیا ہے. یعنی یہ دعائیں، یہ زیارات بہت بڑا خزانہ ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں. مثال دیتا ہوں، دونوں سے یقیناً مانوس ہو گیا. ایک ہے حدیث قصہ، مانوس ہے نہیں ہے؟ ہاں بولتے رہے، مانوس ہے حدیث قصہ سے. احسن تو دعائے کمیل مانوس ہے نہیں ہے نا؟ تو آپ سنیے، میں نے جب ایک مقام پہ یہ بات کی، ممبر سے اترا تو ایک جوان نے مجھ سے کہا کہ آغا صاحب مجھے بتائیں ایک جملے میں سمری کریں کہ حدیث قصہ اور دعائے کمیل ایک جملے میں بتائیں. تو میں نے کہا بیٹا اگر سمجھنا چاہتے ہو تو اس کو ایسے سمجھ لو کہ دعائے کمیل میں، اللہ کرے قوت سے سن سکے، دعائے کمیل میں علی نے بتایا ہے وہ کون ہے، حدیث قصہ میں اس نے بتایا ہے یہ کون ہے. کیا صاحب زمان، کیا صاحب زمان. ایسے زیادہ سمری آسان کر کے نہیں بیان کر سکتا. یہ دعائیں میرے جوان یاد رکھنا کہ یوں تو تمہیں چاہیے کہ زیارت وارثہ ہر روز پڑھو. اگر زمانہ مہلت نہیں دے رہا تو شب جمعہ کام کر کے زیارت وارثہ کی تلاوت کرو. آثار کیا آئیں گے وہ تم خود دیکھو گے. بہت قیمتی زیارت ہے زیارت وارثہ. یعنی عرفاء نے، علماء نے زمانے کے صاحب سے ملاقات کے اعمال میں سے ایک عمل زیارت وارثہ لکھا. جب جاتے ہیں نا، مولا آپ سب کو روضہ حسین کا دیدار نصیب فرمائے. جب جاتے ہیں تو سنیے کیا کرتے ہیں، وہاں جا کر زیارت پڑھنے کا ایک پروٹوکول ہے. پروٹوکول کیا ہے؟ پہلے داخل نہ ہونا، پہلے اس نے دخول کو، پھر سرکار کے حرم میں داخل. ایسا ہی ہے جو گئے متعین کرو. اگر یہاں سے پڑھتی ہے تو براہ راست زیارت کا آغاز کرو. اور جب اس نے دخول پڑھتے ہیں، اس نے دخول کیا ہے جوانوں کو سمجھاؤ. جسٹ لائک اے ڈور بیل، دق الباب. کسی کے گھر جاتے ہو، ڈور بیل بجا، یعنی ڈور بیل دباتے ہو، نوک کرتے ہو، دروازہ کھلتا کب ہے؟ اس سے زیادہ اور آسان کرنے کا سمجھا بھائی. جب گھر میں کوئی ہوتا ہے تبھی دروازہ کھلتا ہے. کیا صاحب زمان، ہاں پہنچ رہا ہے جوان، کہیں اذن دخول میں کیا پڑھتے ہو؟ جس کی طبیعت میں جلدی ہو ابھی کھولے.
کہ پروردگار تجھ سے اجازت، رسول سے اجازت اور ان فرشتوں سے اجازت، مقیمین فی ھذا المشہد، جو حسین کے حرم میں رہتے ہیں. لفظ مقیم موجود ہے، یعنی قیام کرتے ہیں کریم کربلا کے حرم میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ امام فرماتے ہیں اگر تمہیں تمہاری آنکھوں سے حجابات کو اٹھا لیا جائے تو تم حیران رہ جاؤ کس طرح فرشتے پرے در پرے روزہ حسین سے آ رہے ہیں. یعنی اے اللہ کے فرشتوں، بیت معمور چھوڑ کے حسین کے روزے پہ آ رہے ہو تو بھائی نہیں آواز آئے اگر تمہیں کیا معلوم ہم نے کسے کس کے لیے بنایا ہے، تم کیا سمجھو گے؟ یہ کریم کربلا میرے دوستوں کے ذریعے، یعنی امام حسین کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہے. میں کیسے عرض کروں، میرے پاس وقت کوئی نہیں، لیکن اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو سمجھیے. کریم کربلا شب عاشور مقام مصائب میں، مقام فضائل میں جھکا جا رہا ہوں. اپنے ساتھیوں کو فرما رہے ہیں کہ سنو، کل تلواریں گھاؤ لگائیں گی، نیزے سینوں میں جسموں میں پیوست ہو جائیں گے، تیر تبر لگیں گے، جس کو جانا ہے چلا جائے. فرصت حاصل کرو زمانے سے، گوسپ کے لیے تو بہت ٹائم ہے. زیارت الہیہ کا ترجمہ کرو، احساس ہوگا زمانے کے امام سے منسوب زیارت، احساس ہوگا. جناب زہیر تین کے نام سے مانوس ہے جناب سرکار زہیر تین. جناب زہیر غور کیجیے گا، جب کربلا جاؤ نا، اسٹیٹس اپڈیٹ کرنے کے لیے کربلا نہ جاؤ. ہاں میں شکر گزار ہوں بھائی، میری مجبوریاں ہیں، بزرگوں کا ممنون ہوں. کربلا جاؤ معرفت حسین کے اضافے کے لیے. روحانی جو ساتھ ہو سے پوچھو کہ بھائی یہ آیت میں کی ہے، حدیث میں کی ہے، عبارت میں کی ہے، حرم میں کیا لکھا ہے، حرم کی دیواروں پہ کیا لکھا ہے، کس دروازے پہ کیا سلام ہے، تاکہ معرفت مولا میں اضافہ ہوگا. ذری پہ اگر آیت میں کی ہے تو اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، کیوں لکھی گئی ہے، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے. میرے دوستوں میرے عزیزوں، معرفت مولا میں اضافے کے لیے سرکار زہیر ہے، ان کا فکر ملتا ہے صاحب نے زیارت الہیہ کو کیا. جناب زہیر فرماتے ہیں مولا دیکھیے حسین بتلا رہے ہیں کہ کل تلواریں پیوست ہو جائیں گی، نیزے گھاؤ لگائیں گے، زخم آئیں گے، چلے جاؤ جس کو جانا. جناب زہیر فرماتے ہیں مولا اگر مجھے اللہ اکبر 70 بار قتل کیا جائے اور قتل کر کے مجھے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے اور میرے ٹکڑوں کو جلا دیا جائے اور جلانے کے بعد میری رات کو فضا میں بکھرا دیا جائے، اس کے بعد بھی حسین تیرے دامن کو نہیں چھوڑوں گا. میرے دوستوں یہ کوئی معمولی بات نہیں، یوں ہی کریم کربلا نے ناز نہیں کیا کہ جیسے مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے. اس کو یوں ہی سمجھ کے نہ بول رہے. جناب سعید نہیں مانوس، شاید اسلام سے میرے جوان، سعید ابن عبداللہ حنفی، یہ کون ہے؟ امام حسین کے محافظ دستے کے سپاہی. نماز کا وقت قریب تھا، ایک شخص آگے آباد آخری کہے گا فرزند رسول نماز کا وقت ہو گیا. کریم کربلا نے دیکھا تھا، فرمایا نام ہاں ہو گیا، یہی اول وقت ہے نماز کا کیا کریں فرزند رسول اللہ تعالی. اب سرکار سعید آئے، مقاتل نے لکھا، علماء مقاتل نے لکھا کربلا میں تیر ایسے برسے جس کے سائے میں گزرا جا سکتا تھا، اتنے تیر تھے. کتنے تیر برسے کربلا مولا، یعنی اس انداز سے تیر برسے. کریم کربلا فرماتے ہیں کہاں وقت آ گیا. جناب سعید آئے، کہا سرکار ایک سوال ہے، مفہوماً بیان کر رہا ہوں. سرکار ایک سوال ہے، کہا ہاں سعید بولو. امام حسین کے محافظ دستے کے سپاہی، مولا اگر کوئی حفاظت کعبہ کی غرض سے کعبے کو پشت دکھائے تو یہ عمل کیسا ہے؟ کہا صحیح، اس سے اچھا عمل کوئی نہیں، حفاظت کعبہ کا معاملہ ہے. سید نے ہاتھ کو جوڑا، کہا مولا آپ بھی تو ولایت کا کعبہ ہے. سید سامنے کھڑے ہوئے، تیروں کا می برسا. کریم کربلا نے نماز کا آغاز کیا اور سارے حسین کی نماز پڑھ رہے. تیر کیسے برسے کہ اس کے سائے میں گزرا جا سکتا. سعید دعا کر رہے، دیکھو
बशर की फितरत है, सामने से कोई चीज आती है वो दाहिने बाएं हो जाता है। सईद दुआ कर रहे हैं, मौला ए बांधने वाले, जब तक हुसैन सलाम न पढ़ दे, सईद की सांसों की डोर टूटने न पाए, तीरों में छुप चुका सईद। हुसैन ने नमाज मुकम्मल की, सईद गिरे। करीम करबला ने सईद के सर को जानू पे लिया और जानू पे लेने के बाद सईद के खून को साफ किया। सईद ने आंखें खोली, खुशबू हुसैन। अब जुमला सुने, कि जुमला समझ गए तो जिंदगी भर के लिए काफी है। तीरों में छुपा हुआ सईद हाथों को जोड़ के कहने का, मौला हक़ वफा अदा हो गया, आए करने वाले सलामत रखे। हुसैन की आंखें जब दबा के कहा, सईद तू वफा की बात करता, सईद तू वफा की बात कर। मौला एक आरज़ू भी रह गई, कहा क्या सईद? कहा फरज़ंद रसूल आखिरी नमाज थी, काश तेरे पीछे पढ़ लेता। करीब करबला मकातिल का फिक्रा पेश कर रहा हूँ। करीब करबला फरमाते, सईद इन्होंने नमाज पढ़ी है, तूने नमाज की हिफाजत की है। सईद तेरा इनाम यह है कि जैसे आज तू हुसैन के आगे खड़ा है, जन्नत में भी तू हुसैन के आगे आगे चलेगा। अगर देखो काश के जमाना फुर्सत दे तो शब आशूर में करीब करबला ने क्या कुछ किया है, मैं अपने जवानों को बतलाऊं। कहीं से बैठ के मीनार नूर दिखाई देगा। मेरे दोस्तों में नबी जो करबला गए, वो एक शारा आती है, तारीफ कर देना थोड़ी सी मेरी, यही मसाइल हो जाए। एक शारा आती है, कई शारा, उस शारा को शाराए सिदरा कहते हैं, है ना मानुस? यानी शाराए सिदरा में अहसन को, शाराए सिदरा में एक जानिब हुसैन का रोजा, यही मसाइल है। और बिल्कुल उसके पैरेलल अपोजिट मकाम साहिब ज़मान बना हुआ, 1.5 से 2 किलोमीटर का फासला है दरमियान में मकाम इमाम ज़मान से शाराए सिदरा तक, यानी रोजा हुसैन तक। जानते हैं उलमा ने ये बतलाया, यही मसाइल है कि वो जो मकाम साहिब ज़मान बना है, उधर जमाने के साहिब आते हैं, गिरिया फरमाते हैं, ज़ाहिरीन का इस्तेमाल करते हैं। मैं उलमा से सुनता था, मेरे अंदर एक तहरीक पैदा हुई कि जब का रोजा सामने है, यानी 2 किलोमीटर के फासले पे, क्यों उस दरवाजे पे जमाने के इमाम ज़ाहिरीन का इस्तेमाल नहीं करते? क्यों इमाम वहां गिरिया नहीं फरमाते, वहां क्यों मकाम इमाम ज़मान बना? इस सवाल ने तहरीक पैदा की, अपने असातिज़ा की तरफ मैंने रुजू किया। उन्होंने कुछ किताबें मुझे तालीम, मैं उन किताबों की तरफ मुतवज्जह हुआ, बरकरदानी की तो एक रिवायत मिली, बस यही रिवायत मुकम्मल मसाइल है। ध्यान में रखना, 1.5 से 2 किलोमीटर का फासला। आपका न सुनना या न जानना इस बात पे दलील नहीं कि शरपाई नहीं जाती। खुद सोचिए ना, मकाम साहिब ज़मान में घर क्यों बना हुआ, जबकि गरीब ज़हरा का रोजा सामने। और जवानों को कह रहा हूँ कि करबला जाना तो ये सवाल करो उलमा से, रूहानी से, ताकि तुम्हारी मारिफत में इजाफा, और सवाल भी इसलिए करो ताकि तुम्हारी मारिफत बढ़ सके। उलमा के इम्तिहान के लिए ना पूछो, पूछ समझा दे रहा हूँ ताकि जवान मुतवज्जे हो और महसूस करें कि कत्लगाह अलग क्यों है और जरिए अलग क्यों है हुसैन। सोचो इन बातों को, करबला टहलने के लिए ना जाओ। किस दीवार पे क्या लिखा देखो, वो मकाम साहिब ज़मान। मैंने एक किताब खोली, उसमें एक रिवायत मिली कि ये सवाल जमाने के साहिब से, उनके नुवाब आरबा में से एक नाइब ने किया। आपको तो बोला था फरज़ंद रसूल सामने गरीब ज़हरा का रोजा, 2 किलोमीटर का फासला ज़हन में रखना। फरज़ंद रसूल आप इस मकाम पे गिरिया क्यों फरमाते? अल्लाह करे अदादार समझ सके। जमाने के इमाम ने फरमाया कि तूने जो सवाल पूछा हमारे जज के अदादारों तक पहुंचाना मकसूद है, नहीं तो इस सवाल से हमारे कलेजे में खंजर चलता है। अजरकुम अल्लाह का फरज़ंद रसूल इस मकाम पे गिरिया, जबकि जज का रोजा सामने है। कहा ये वो मकाम जो जिन्होंने देखा है वो उसी लम्हे पहुंचे थे। कहा ये वो मकाम है जहां गरीब ज़हरा ने जीन छोड़ी थी। मुझे नहीं पता, अगर तो इसको महसूस कर सकते हैं। सोचो 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का फासला है। तो ये वो मकाम है जहाँ गरीब ज़हरा ने जीन छोड़ी थी। नाइब रोने लगा, हाथों को जोड़ के कहने लगा, मौला फिर फासला बड़ा तवील है, वहाँ का गरीब ज़हरा का लाडला मोहम्मद का नवासा वहाँ तक कैसे पहुँचा? इमाम अलैहिस्सलाम गिरिया फरमाने लगे। वो गिरिया फरमा के कहने लगे, अगर सुनना चाहते हो तो सुनो, जब गरीब ज़हरा ने जीन छोड़ी ना तो शिमर में हया आगे आया और कहने लगा, सब अपनी सवारियों को हुसैन के खैमों की
جانب کر دے، نہ سواریوں کا رخ خیموں کی جانب ہونا تھا۔ غریب زہرا کوہنیوں میں دوڑ کے اٹھے، آواز شبر میں زندہ ہوں، ہاتھوں کو جوڑ کے نائب نے کہا مولا وہاں تک کیسے پہنچے؟ رو کے امام فرمانے لگے ارے کبھی غریب زہرا کوہنیوں پہ چلتے تھے، کبھی گھٹنوں پہ چلتے تھے، کبھی اکبر کا پکارا، کبھی عباس کو اللہم لا نقل ظالمین ظلم حق محمد وعلى محمد لا خلق بنا ولا ظالم اللهم لا نقل ظالمین ظلم حق محمد وعلى محمد لا خلق بنا ولا ظالم اللهم لا نقل ظالمین ظلم حق محمد وعلى محمد لا خلق بنا ولا ظالم۔ پڑھنے والے مرحوم کے درجات کو بلند کیا، مرحوم کے ورثہ کو صبر جمیل کرا، پالنے والے آپ کی بارگاہ میں واسطہ محمد آل محمد کا مرحوم کے جتنے واجبات واجب الادا ہیں ان کے ورثہ کو اور واجبات کو ادا کرنے کی توفیق دلائے۔ پالنے والے جو بیمار ہیں بحق مولانا سید سجاد ان سب کو صحت کامل و عاجل عطا فرما۔ پالنے والے کے جو موذی وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے بالخصوص وطن عزیز بالخصوص یعنی حیدر کرار کو اس موذی وبا سے نجات عطا فرما۔ پالنے والے آپ کی بارگاہ میں واسطہ محمد آل محمد کا ہم آپ کی بارگاہ میں باب الحوائج مولا موسیٰ ابن جعفر کا واسطہ دیتے ہیں تمام مومنین کو، تمام مومنات کو، تمام مدداروں کو روضہ حسین کا دیدار نصیب فرما۔ پالنے والے ہم سب کو سیرت مولا پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ روایت کا جملہ ہے زمانے کے صاحب فرماتے ہیں جب بھی ہمارے ظہور کی تعبیر کی دعا کرتے ہیں شام والی بیوی کا واسطہ دو، جس کے دل میں طرف ہے نا صاحب کا ظہور ہو جائے اور مل کو واسطہ دے۔ پالنے والے آپ کی بارگاہ میں علی کی علی بیٹی کا واسطہ، اس بیوی کا واسطہ جو کبھی علی بن گئی، جو کبھی عباس بنی، عالمہ غیر معلمہ شہزادی کا واسطہ، اس بیوی کا واسطہ جب 11 محرم کو قافلہ جانے لگا نا تو شیور نے ایک ملعون کی یہ ڈیوٹی لگائی، ابن نوفل کا نام آتا ہے، اس کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ دیکھو اس پورے سفر میں سب سو جائیں علی کی بیٹی نہ سونے پائے۔ تو اللہ والے اور شہزادی کا واسطہ دیتے ہیں یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو معرفت مولا نصیب فرما، ہم سب کو عشق مولا سے سرشار فرما، ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک بار سورہ رحم، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید ممتاز حیدر کے بڑے سید ایوب حسین کی روح کو شامل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قل لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار ولیک وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وإن حتى تشكره أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ السلام